ایمان کا لازمی تقاضا کیا ہے اور نبی کے معصوم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 32 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم۔ بے شک جن لوگوں پر دین کی سیدھی راہ صاف ظاہر ہو گئی اور اس کے بعد انکار کر بیٹھے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، تو وہ خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور وہ ان سب کا کیا کرایا اکارت کر دے گا۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے، جیسے اللہ کے قانون میں تحریف کرنا، دین میں بدعتیں پیدا کرنا، لوگوں کے عقائد میں شک پیدا کرنا، جیسے اتعلمون ان صالحا مرسل، سورہ اعراف آیت نمبر 75۔ تمہیں کیسے معلوم ہو کہ صالح نبی ہیں؟ اللہ کے رہنماؤں کو کمزور بنانا، جیسے نبیوں کو شاعر، کاہن، جادوگر یا دیوانہ کہنا، لوگوں کو ایمان لانے سے روکنے کے لیے انہیں دھمکانا، لوگوں کو لغو اور غیر ضروری باتوں میں مشغول کرنا، لڑائی جھگڑے اور فساد برپا کرنا، ایسے قوانین بنانا جو اللہ کے کاموں میں رکاوٹ بنے، نالائق افراد کو دینی امور کا سربراہ بنانا اور لائق افراد کے خلاف افواہیں پھیلانا۔ انسان کبھی کبھی حق کو قبول کرنے اور اپنی ترقی کی راہ پر چلنے کے بجائے حق سے لڑنے لگتا ہے اور بدترین کردار اختیار کر لیتا ہے، اللہ سے دشمنی اور ضد کرتا ہے۔ کفروا بعد ما تبین، نبی سے مخالفت اور سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ شاق الرسول، لوگوں سے دشمنی کرتا ہے اور انہیں حق قبول کرنے سے روکتا ہے، اپنی جان کا دشمن بن جاتا ہے اور خود اپنی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 32 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، کفر انسان کی ذات، معاشرے اور نبیوں پر ظلم کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالی ہدایت اور کامیابی کے راستے دکھا کر لوگوں پر اپنی حجت تمام کر دیتا ہے۔ تبین لہم الہدی، حق کی پہچان انسان کی ذمہ داری اور جواب دہی کو بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 3، کفر اور گمراہ لوگوں کی سازشیں اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نمبر 4، علم اور حق واضح ہو جانے کے بعد ضد اور ہٹ دھرمی انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اب آئیے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمانداروں، خدا کا حکم مانو اور رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا
قرآن و روایات میں کچھ اعمال اور باتیں ایسی بیان ہوئی ہیں جو نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتی ہیں۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حاجت مندوں پر احسان جتانا اور ان کو اذیت دینا، جو صدقات کا ثواب ضائع کر دیتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، سورہ بقرہ آیت نمبر 264۔ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر برباد نہ کرو۔ نمبر 2، الہی رہبروں کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم، سورہ حجرات آیت نمبر 2۔ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ نمبر 3، خود پسندی، عجب اور حسد۔ دعائے مکارم الاخلاق، اے اللہ مجھے اپنی عبادت کے لیے بندہ بنا اور میری عبادت کو خود پسندی سے خراب نہ فرما۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306۔ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ نمبر 4، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، سورہ زمر آیت نمبر 65۔ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے سب اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نمبر 5، ریاکاری، جو شرک کی ایک قسم ہے۔ الذین ينفقون اموالہم رئاء الناس، سورہ النساء آیت نمبر 38۔ وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، تو پھر ہمارے جنت میں بہت درخت ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا، خبردار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد آگ بھیجو اور ان درختوں کو جلا ڈالو۔ تفسیر نور الثقلین۔ لا تبطلوا اعمالکم کی 3 ممکنہ تشریحات۔ الف، ایمان کی حفاظت کرو اور شرک نہ کرو، کیونکہ شرک اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، سورہ زمر آیت نمبر 65۔ بے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ نمبر 1، نبی پر احسان جتا کر اپنے اعمال برباد نہ کرو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، سورہ حجرات آیت نمبر 17۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اگرچہ قرآن کا خطاب مومنوں سے ہے، لیکن آیت کے آغاز میں ایمان والوں کہہ کر ان کی عزت افزائی اور ان کا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، ہمیں ترجیحات اور مراتب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ کا نام پہلے اور رسول کا نام بعد میں ذکر ہوا۔ نمبر 3، ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ نمبر 4، دین کے احکام 2 قسم کے ہیں، مستقبل احکام جو اللہ کی طرف سے ہیں، اطیعوا اللہ، اور دوسرے بدلنے والے احکام جو ضرورتوں کے پیش نظر اسلامی حاکم کی جانب سے صادر ہوتے ہیں۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں۔ نبی کی اطاعت کا حکم بغیر کسی شرط کے دیا جانا آپ کی عصمت اور واجب الاطاعت ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 6، مومن اپنے ایمان پر غرور نہ کرے، کیونکہ اس کے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور نبی کی اطاعت کا حکم بغیر کسی شرط کے دیے جانا ان کی عصمت اور واجب الاطاعت ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔